نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ مردوں کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ اب اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ گھٹنے شامل ہے سطر میں کہ نہیں۔ احناف کے نزدیک اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھٹنے بھی سطر میں شامل ہیں۔ تو جو شخص اپنے گھٹنے دکھا رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ اپنا سطر کھول رہا ہے، اور ناجائز اور حرام ہے یہ کام۔ مردوں کے لیے اپنے گھٹنے کھولنا جائز نہیں ہے۔ تو آج کل لڑکے جو ایسے کپڑے پہنتے ہیں، آپ شارٹس کہہ لیجیے یا ایسا لباس کہ جس سے ان کے گھٹنے نظر آئیں۔ اب نماز میں گئے، سجدے میں، رکوع میں، تو گھٹنے سے اوپر ہو گیا وہ ٹراؤزر، اتنا چھوٹا تھا، ہاف پینٹ تھی یا شارٹس تھے، تو ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے احناف کے نزدیک۔ دیگر ائمہ کے ہاں، بعض ائمہ کے ہاں گھٹنے شامل نہیں ہے، گھٹنے سے اوپر تک کا حصہ ہے شامل، خالی گھٹنا شامل نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں ایسی گنجائش ہے کہ خالی گھٹنا کھلا ہو، اس سے اوپر کا حصہ بالکل متصل جو ہے وہ کورڈ ہو، تو بھی درست ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس سے اوپر کا حصہ اگر ذرا سا بھی کھلا ہو تو لا محالہ رکوع میں تو ٹھیک ہے وہ کورڈ رہے گا، سجدے میں جائیں گے تو اوپر کھنچ جائے گا، کیونکہ وہ سجدے میں جاتے تو چیز اوپر ہو جاتی، کپڑے اوپر ہو جاتے، اور بھاگتے دوڑتے میں بھی ظاہر بات ہے وہ اڑے گا، اوپر نیچے ہوگا تو اور اوپر کا حصہ نظر آئے گا، تو وہ ناجائز ہے مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، بالغ لڑکوں کے لیے۔ تو بالکل اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کپڑے لمبے ہوں۔ اور ویسے بھی یہ لباس صلحہ کا نہیں ہے، نیک لوگوں کا لباس نہیں ہے، صالحین کا لباس نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا لباس ہے کہ جو عموماً اچھی شہرت نہیں رکھتے دینی حساب سے۔ وہ سیلیبریٹیز ہیں، مثلا فٹ بالر ہے، کرکٹ کھیلنے والے، مختلف گیم، کرکٹ والے تو ذرا لمبے کپڑے پہنتے ہیں، چھوٹے لباس پہننے والے جو اور گیم ہوں گے، تو ایسے لباس پہننا جو صلحہ کا طریقہ نہ ہو اس سے بھی بچنا چاہیے، کہ اپنی وضاقتہ صالحین جیسی رکھنی چاہیے۔ انہی کے راستے کی تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ حالانکہ وہی سو سیدھا راستہ ہے، لیکن اس کی وضاحت اس لیے کی کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ سیدھا راستہ انہی کا ہے جن کو ہم پسند کرتے ہیں۔ اگرچہ تم سیدھے راستے پر ہو لیکن ہمارے نیک لوگ اس پر نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ وہ سیدھا راستہ تمہیں لگ رہا ہے نہیں۔ تو سیدھا راستہ وہی ہے جس پر نیک لوگ چلے، اور وہ نیک لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کی 4 قسمیں بتا دی کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو صلحہ کے طریقے پر، نیکوں کے طریقے پر، شہداء اور انبیاء اور صدیقین کے طریقے پر جو رہے گا وہی صحیح معنوں میں ہدایت کے راستے پر ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو جس طرح کے لوگوں کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں اٹھایا جائے گا، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ تب آپ اپنے آپ کو صلحہ کے ساتھ رکھیں تو صالحین کا طریقہ اختیار کریں۔ اور اسی لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہ واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس تفسیر میں وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب فرعون نے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، چیلنج موسیٰ علیہ السلام کو کیا، موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرمایا، تو تمام کے تمام جادوگروں کو جو جمع کیا گیا، تو فرعون کی طرف سے ایک تقاضا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ویسے ہی لباس پہنے کہ جیسے باقی سارے جادوگر پہنیں گے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ مقابلے میں کون لوگ ہیں۔ باقی سارے شہر کے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سب اپنے عام لباس میں ہوں، اور یہ گویا اپنے اولمپکس کے لباس میں ہوں، خاص قسم کے اپنے جو ٹیموں کے لباس ہوتے ہیں وہ ہوں، تاکہ پتہ چلے، نظر آئیں، دور سے دیکھا جائے تو پتہ چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنی جو شرعی وضاقتہ ہے اس کو تبدیل نہیں کرتا، تمہاری وضاقتہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو فرعون کو جب پتہ چلا، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی وضاقت ہے تم لوگ ویسی وضاقت اختیار کر لو، تم لوگ وہ لباس پہن لو جو وہ پہنتے تھے۔ انہوں نے رات میں جا کے دیکھا، اندازہ لگایا، اور اسی طرح کا لباس اگلے دن وہ پہن کے آ گئے کہ یہ تو اس طرح کے لباس میں ہوتے ہیں، ہم بھی وہی امامہ، وہی جبہ، جو بھی طریقہ اسلامی ان کا ہوگا اس زمانے کے حساب سے وہ پہن کے پورا جسم کو، سطر کو چھپانے والا ایک صلح کا طریقہ، تو یہ لباس پہنا۔
تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک اس میں وجہ تھی کہ انہوں نے ایک نبی کی، اپنے وقت کے نبی کی وضاحت اختیار کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو حقیقت بنا دیا کہ ان میں نبوی طریقہ ظاہر میں آیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں کو، ان کے باطن کو بھی نور نبوت سے سرفراز کر دیا، اور ابھی جو مقابلے کے لیے آئے تھے اس معجزے کو دیکھتے ہی ایک لمحے میں ایسا ایمان لے آئے کہ جان بھی اللہ کی راہ میں دینے پر تیار ہو گئے، سولی چڑھنے پر بھی تیار ہو گئے، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، دایاں ہاتھ اور بایاں بازو اور پاؤں اور سب جو مختلف سمتوں سے کاٹ دیے گئے، لیکن انہوں نے پلٹنا دوبارہ کفر کی طرف برداشت اور منظور نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے لیے اب حق واضح ہو چکا تھا۔ تو ایسا ایمان کہ ایک لمحے میں ہی ایمان قبول کیا اور اس درجے کا کیا کہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، وہی شہداء کے طریقے پر آ گئے، اس لیے کہ نبیوں کا طریقہ اختیار کیا تھا، اپنے وقت کے نبی کا طریقہ اختیار کیا تھا، تو ظاہر میں بھی اللہ نے ان کے اس عمل کو اتنا مقبول بنا دیا کہ اس کی برکت سے وہ حق کو تسلیم کرنے پر فوراً ہی آمادہ ہو گئے۔ نیکوں کا طریقہ اختیار کرنا، انبیاء کا طریقہ اختیار کرنا، صلح کے راستے پر رہنا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے ہمارے اندر خیر و برکات آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اپنے اولاد کو سمجھانے کی، اچھے طریقے سے بتانے کی توفیق عطا فرمائے کہ شریعت کی اتباع کی جائے۔ فیشن میں، ان چکروں میں لگا کے ان لوگوں کو ہم ان کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ جن ائمہ کے گنجائش ہے بھی گھٹنے کا کھلا رکھنا، اس کا مطلب خالی اتنا ہے کہ اگر نماز میں کسی کے گھٹنے کھل جائیں غلطی سے، لنگی کھچ کے اتنی اوپر ہو جائے بے خیالی میں، یا کپڑا ہی اتنا کم ہو، تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ احناف کے اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ایک رکن میں وہ ننگا پورا رہا اس کا گھٹنا، تو نماز نہیں ہوگی، جبکہ دیگر ائمہ کے اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر ائمہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے نماز پڑھیں، وہ مجبوری کے عالم میں کسی کا ایسا معاملہ ہوا، اب تو باقاعدہ پلان کر کے ایسا کپڑا بنا کے پہنا جا رہا ہے، تو ان کے یہاں بھی ایسا کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے کہ سنت کا لباس نہیں پہنا ہوا، شرعی لباس نہیں پہنا ہوا، ایسا لباس نہیں پہنا ہوا کہ جس میں نیکی جھلکتی ہو۔ اذا رؤوا ذکر اللہ کی مصداق نہیں بنتے کہ ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے۔ تو ظاہری بات ہے اس میں تو بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، آدمی کو شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ کوئی چیز جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پر عمل بھی کیا جائے، بلکہ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مجبوری میں ایسا کر لیا جائے گا تو چلو گنجائش نکل جائے گی، کرنا نہیں چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ کے طریقے، صلحاء کے طریقے اپنی زندگی میں لانے چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔